بات کر رہا ہوں سینیٹر اعظم سواتی کی، جن کی گرفتاری کل رات کو 3 بجے ہوئی ہے۔ جب یہ خبر آئی تھی تو انیشلی کئی چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا گیا کہ جی یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے یہ اس کے اندر اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ان کا نام جو ہے وہ آ رہا تھا۔ اور اس سے پہلے جو چند گرفتاریاں آلریڈی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر ہوئی تھی۔ لیکن اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ممنوعہ فنڈنگ کیس سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق 2 ٹویٹس کے ساتھ ہے جو اعظم سواتی نے کی تھی۔ یہ اعظم سواتی نے بیسکلی کل یہ ٹویٹس کی تھی، یہ دونوں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ جو ان کی پہلی ٹویٹ تھی وہ تھی جی ہاؤ لانگ امپورٹڈ گورنمنٹ اینڈ اٹس کرمنلز اینڈ دیئر ماسٹرز 5-6 ان اسٹیبلشمنٹس آر گوئنگ ٹو پلے ود the future of our nation. Have you heard اعتزاز، انہوں نے have you لکھ دیا، have you heard اعتزاز I wish Imran Khan allow me I would come straight to gate number 4 in Rawalpindi to challenge those who have ruined this country. اور نیچے انہوں نے جو ہے وہ بول نیوز کا ایک اسکرین شاٹ ہیڈ لائنز کا لگایا ہوا ہے، عدالت نے انتظامیہ کو عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ اور دوسری ٹویٹ جو انہوں نے کی اس کے اندر انہوں نے لکھا مسٹر باجوہ congratulations to you and few with you. Your plan is really working and all criminals are getting free at cost of this country. With these thugs getting free, you have the legitimate corruption. How you predict now the future of this country? اور نیچے اس کے بعد جی این این کا انہوں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، بریکنگ نیوز کا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس پہ بری۔ اب یہ جو دونوں ٹویٹس ہیں اس کے بعد مطلب پہلے ذرا میرے خیال میں اس کو ذرا ٹویٹس کو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے۔ بیسکلی ظاہری بات ہے کل سے جب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا جو بریت کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ تنقید اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جناب یہ کورٹ سے جو ہے وہ این آر او لیا جا رہا ہے، اور اس پورے نظام کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں، جو تو ان کے فالوورز وغیرہ ہیں، ظاہری بات ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آرمی چیف کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں۔ لیکن اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی مطلب ایک سینٹر ہو کے انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اکیوز کیا جنرل باجوہ کو۔ اب اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ جتنے بھی حمزہ شہباز یا شہباز شریف ہیں ان کو رعایت مل رہی ہے۔ لیکن کل رات کو وسیم بدامی کو جو انٹرویو دیا ہے عارف الوی صاحب نے، انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کہی کہ جی میں یہ نہیں سمجھتا کہ عدالتوں کے اوپر جو ہے نا کوئی اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے صدر نے یہ بات کہی ہے کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں کے اوپر جو ہے کوئی یعنی کسی قسم کا جو ہے کوئی اثر و رسوخ ہے۔ اب اس ساری چیز کے اندر اعظم سواتی صاحب نے جو ہے جو خاص طور پہ ان کی دوسری ٹویٹ تھی مسٹر باجوہ congratulations to you and few with you, your plan، یہ ڈائریکٹ ایکوزیشن ہے، your plan is really working and all criminals are getting free at cost of this country۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ ایکوزیشن جو ہے وہ ان کے اوپر لگا دی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک اختلاف آتا ہے، 2-3 پوائنٹس آتے ہیں اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ کچھ ایسی ہی بات ملتی جلتی بات اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہی تھی۔ اب اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کا ان کا تعلق نہیں ہے، مطلب میں نے جس طرح پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ کافی حد تک وہ سائڈ لائن ہوئے ہیں، چاہے وہ خود اپنی مرضی سے ہوئے ہوں یا پارٹی نے کیے ہوئے، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ کافی حد تک سائڈ لائن ہو چکے ہیں۔ تو لیکن بیان ان کا بھی جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ملتا جلتا تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا تھا، لیکن اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت سے لوگ یہ بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے آئی ہوئی ہے، ان کا کوئی بندہ اگر کچھ بولے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، باقی اگر کچھ کہہ بھی دیں گے تو پھر بھی چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن پھر دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بھی دور تھا تو علی وزیر ہو گئے یا اور دیگر افراد ہو گئے، ان کے حوالے سے ان کی جو گرفتاریاں ہوتی تھی یا جس طرح وہ ہوتا تھا وہ بھی غلط تھا، یہاں تک کہ اس وقت اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر لایا جائے اور ان کو اسمبلیوں میں آ کے انہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے نا اپنے حصے کی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا رول نہیں پلے کیا ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک سینیٹر کو گرفتار کرنے سے پہلے کیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو اس بات کی اطلاع دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی کہ جی ہم لوگ یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور ہم ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کرنا بھی تھا
تو اتنے رات کو ایسا چھاپا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب اتنی کیا آفت آ گئی تھی کہ آپ نے رات کو، انہوں نے شام کے 7 بجے ٹویٹ کیا ہوا تھا. یہ بیسیکلی ٹویٹ کا اگر آپ ٹائم کوڈ دیکھیں نیچے تو 7 بجے کا ٹائم ہے. اگر وہ کرنا بھی تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ شام کو بھی، کل شام کو بھی کر سکتے تھے. جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر بھی کارروائی ہو سکتی تھی، یا اگلے دن صبح بھی ہو سکتی تھی. ایسی کیا ہبڑا دبڑی تھی کہ رات کے 3 بجے جا کے جو ہے وہ آپ نے ایک شخص کو اس طرح گرفتار کرنا تھا. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جو ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل نے جو ہے، جو اب ذرا کیس جو بنایا گیا ذرا میں اس کی تفصیلات شیئر کر دوں. ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل نے اعظم سواتی کو سوشل میڈیا پر متنازع بیان کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا ہے. انہیں اس کے بعد آج صبح جو ہے سینئر سول جج شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کیا گیا. ایف آئی اے کی جانب سے اعظم سواتی کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا گیا. اعظم سواتی کے وکلا نے عدالت میں کہا کہ اعظم سواتی پر رات گئے بدترین تشدد کیا گیا ہے. صرف سیاسی بنیادوں پر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا ہے. عدالت کے جسمانی کی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے پھر وہ دے دیا. اچھا